فرقان. میں مقرر شعراء نتیجے سے یعنی پہلی مقرر کی حیثیت سے محمد فرقان ارجانی کو دعوت اسٹیٹ دوں گا. اس شعر کے ساتھ شان شاہ بلاغت چلے آئیے، شان شاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لیکن گلزار سربا کی تم کی مہک مشتبات کتابت چلے آئیے. موصوف دائز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. جوانوں رنگ پہ پھر آج دنیائے سیاست ہے، جوانوں رنگ پہ پھر آج دنیائے سیاست ہے. تمہاری طاق میں فرعونیوں کی ایک جماعت ہے. تعصب کا جنونی ہاتھ ہمدست حکومت ہے. چڑھی ہیں تیوریاں تم پر، دلوں میں گھن ہے نفرت ہے. مجھے اے دوستو تم سے یہی ایک بس شکایت ہے، مجھے اے دوستو تم سے یہی ایک بس شکایت ہے. تمہارا ہوش اس عالم میں ہمدوش غفلت ہے. تمہارے سر گھٹا منڈلا رہی ہے آتشیں خونیں، تمہارے سر گھٹا منڈلا رہی ہیں آتشیں خونیں. تمہیں ٹی وی کی فرصت ہے، تمہیں کرکٹ کی چاہت ہے. تمہارے ہاتھ میں لوڈو کی گوٹی اے معاذ اللہ، تمہارے ہاتھ میں لوڈو کی گوٹی اے معاذ اللہ. سرور و کیف کی خاطر تمہیں پاؤچ کی حاجت ہے. کبھی کامنٹری میں وقت ضائع کر رہے ہو تم، کبھی کامنٹری میں وقت ضائع کر رہے ہو تم. کبھی کرم کا تحفہ مجلسوں کی زیب و زینت ہے. وقار اپنا مٹایا ہے تمہیں نے اپنے ہاتھوں سے، وقار اپنا مٹایا ہے تمہیں نے اپنے ہاتھوں سے. وگرنہ اہل باطل میں کہاں کسبل ہے ہمت ہے. تمہیں یہ عارف دلگیر یہ پیغام دیتا ہے، تمہیں یہ عارف دلگیر ایک پیغام دیتا ہے. اسی میں عظمت و رفت ہے، عزت اور راحت ہے کہ جہاں میں نشان قرآن ہو جاؤ، کہ جہاں میں نشان قرآن ہو جاؤ. حقیقت زندگی کی جان لو ایک جان ہو جاؤ. صدر محترم، حاضرین مجلس اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جو گرم ہوائیں چل رہی ہیں، ان گرم ہواؤں کی وجہ کو لے کر امت کا ہر انسان پسینے سے شرابور ہے، حیران و پریشان ہے. عزیزان ملت، حالات مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو جوڑ کر طاقتور بنانے کے لیے آیا کرتے ہیں. مسلمانوں، منافق اور کفار حالات سے گھبرا جاتے ہیں. مسلمان اللہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں. زندہ قومیں تدبیریں اختیار کیا کرتی ہیں
اور مردہ قومیں صرف شکایت کیا کرتی ہیں۔ مسلمانوں، حسد کی راہوں پر نہیں، کمپٹیشن اور مقابلے کی راہوں پر چلنا سیکھو۔ جس بچے کو اس کے ماں باپ گود سے نہ اتاریں وہ 10 سال میں بھی چلنا نہیں سیکھتا۔ باز اپنے پرندے کو پہاڑوں سے گراتا ہے تاکہ یہ اڑ کر شکار کرنا سیکھ لے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بہادر بنانے، ہمیں آخرت کی یاد دلانے، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے، ہمیں موت کی تیاری کرانے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا ثبوت دے سکیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کب ہوش لوگے نوجوانوں، کب ہوش لوگے نوجوانوں، کب تک یہ بے حیائی، کب تک یہ میوزک میں دھڑکنا؟ آخر کیوں ہمارے عقلوں پر اتنے پردے پڑ گئے؟ ہر جگہ دشمن ہمارا استحصال کر رہا ہے، ہر جگہ، اسکول میں وہی، کالج میں وہی، یونیورسٹی میں وہی، مدارس میں وہی، معصوم بچے اور ان کے روحانیت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ گیدرنگ کا پروگرام ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے، اتنے حیا سوز، ایمان سوز ڈرامے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ المان الحفیظ اور یہ دیندار ماں اور خالہ اور پھوپھی اور چاچی اور مامی اور کامی سارے لائن لگائے جا رہے ہیں کہ 50 ایک گھر سے جا رہے ہیں، 5 ایک گھر سے جا رہے ہیں، 10 ایک گھر سے جا رہے ہیں کہ میرا بچہ اور میری بچی گیدرنگ میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ کیا کرے گا تیرا بچہ اور تیری بچی؟ نیم برہنہ نہ لباس پہن کر میوزک پر دھڑکے گی اور سارے شریعت کو ذبح سارے عام کرے گی، اور یہ مسلمان بے غیرت دیکھ کر خوش ہوگا اور اپنی حلال کمائی سے اس کو انعام دے گا۔ میں مدرسے ہی میں تھا، گیدرنگ ہو رہی تھی، مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ وہ نوجوان بچیاں نیم بر ہے نہ لباس پہن کر اسٹیج پر جو ڈانس کر رہی ہیں وہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے باپ کا نام لوگ انہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کو؟ کیا ہوگا ہمارا نوجوانوں؟ آخر کیوں ہم اتنی ذلت کی غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہر جگہ ہمارا استحصال کیا جاتا، نوجوانوں کو عقل نہیں آتی، کیوں ہمارے عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم خود بھی شریک نہیں ہوں گے، گھر کا کوئی فرد شریک نہیں ہوگا اور نہ کسی کو شریک ہونے دیں گے۔ محبتوں سے سمجھائیں گے، گلے پر جائیں گے، پکڑیں گے، لپٹ جائیں گے، پیر پکڑیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، لیکن کسی کو حرام راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ پتہ ہے تمہیں، اللہ کو جلال دلا رہے ہیں، اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ اپنے کال سے، حال سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کٹ رہے ہیں پھر بھی عقل نہیں آئے گی، کھوٹوں سے باندھ کر ظلم کیا جا رہا ہے، تب بھی ہمارے کان پہ جو نہیں ریگتی، اجتماعی عصمت دری کی جا رہی ہے، پھر بھی ہمارے دلوں میں پسینہ نہیں آتا اور یہ دل نہیں پسیجتے۔ اللہ ہم اجتماعی طور پر غارت ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہے کیا دماغوں میں؟ سارے دنیا میں پیسے جا رہے ہیں، لاشیں سر رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور ایسے عالم میں میری بہن اور میرا نوجوان بھائی ڈی جے لگا کر برسر عام ناچتا ہے۔ شریعت کا مذاق نہیں ہے یہ، قرآن کا مذاق نہیں ہے یہ، اسلام کا مذاق نہیں ہے یہ، دین کا مذاق نہیں ہے یہ۔ پھر اگر کوئی لال بھجک کر انگلی اٹھاتا ہے شریعت پر تو ہم آستین چڑھا کر دھرنے دینے لگتے ہیں کہ شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جرم میرا نہیں ہے، اللہ کے نظر میں بڑا مجرم میں نہیں ہوں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ مجرم ہے تو میری 4 انگلیاں کہتی ہے کہ تو منافق ہے، تو مجرم ہے، تو نے موقع دیا ہے، شریعت کا لحاظ تو نے نہیں رکھا، قرآن کے قانون کی عظمت
میرے دل میں نہیں ہے، اسلام کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، دین کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، پردے کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے۔ ہم نے جوک جوک نکر نکر ناقدری کر کے دکھائی ہے۔ جب دشمن بہادر ہوا ہے، اب انگلیاں اٹھاتا ہے تو ہم اس کے خلاف آستین چلاتے ہیں، اپنے دل کو نہیں کوچتے۔ اے منافق، تیری وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ ایمان والوں کو اپنی انرجی جن قوموں میں استعمال کرنی تھی سب چھوڑ چھاڑ کے ہمیں روڈ پہ آنا پڑا ہے۔ یہ نوجوانوں کی شریعت سے دوری کی وجہ سے، طلباء کی شریعت سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے وہ بہادر اتنا بہادر نہیں رہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی کسی لال بھجکر کے ماں نے وہ سپوت نہیں جنا ہے جو قرآن پہ انگلی اٹھائے، جو شریعت پہ مداخلت کی بات کرے، واللہ نہیں جنا ہے۔ ان کو تو ہم موقع دیتے ہیں، ہم ناقدری کر کے دکھاتے ہیں، جب جا کے یہ قرآن پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور شریعت پہ مداخلت کی بات کرتے ہیں۔ کب ہوش لوگے نوجوانوں؟ اب بھی تو سدھر جاؤ۔ میرا کہنا نہیں ماننا ہے مت مانو، اپنے دل کے اندر ہی تو جھانک کر دیکھو۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، اگر کل میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ ڈالیں، بتا ظالم، جس دین کی خاطر میرے لاڈلے حسین کو میدان کربلا کی چلچلاتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا، جس دین کی خاطر ابو بکر کے گلے میں چادریں ڈال کر صحن کعبہ میں گھسیٹا گیا، جس دین کی خاطر عثمان غنی کو گھر میں بند کر کے خارجیوں نے شہید کر ڈالا، جس دین کی خاطر علی مرتضیٰ نے پوری زندگی غیروں سے جنگ کرتے رہے، اور جس دین کی خاطر 70 جانثار صحابہ نے غزوہ احد میں اپنی جانیں قربان کر دی، اور جس دین کی خاطر، دیکھو کون فرما رہے ہیں؟ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جس دین کی خاطر مجھ کو وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور میں نے پوری زندگی امت کی فکر اور بے چینی و بے قراری میں گزار دی، بتا ظالم تم نے اس دین کی کیا خدمت کی ہے، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ دوستو، اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی سے ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ان باتوں پر عمل کریں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔